بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج قائد اعظم کا یوم وفات 11 ستمبر۔ ایک عظیم شخص کی یاد میں آج اگر میں کچھ نہ کہوں تو میرا خیال ہے کہ اپنے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے لیڈر کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ پاکستان کا وہ وطن جس نے ہمیں آج ایک آزاد مملکت دی، جس میں ہم آج سانس لے رہے ہیں آزادی سے، اس کی قدر و قیمت شاید ہم نے اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم آج موازنہ کریں اپنی زندگی کا ان مسلمانوں کی زندگی کے ساتھ جو کہ بھارت میں ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سڑکوں پہ ان کو مار دیا جاتا ہے صرف یہ کہہ کے کہ یہ گائے کا گوشت لے کے جا رہا ہے۔ گائے کا پیشاب پینے والے جو ہیں وہ گائے کو انسانی زندگی سے کہیں زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور مسلمان اس میں خاص طور پہ ان کے آگے ایک کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہیں ہیں۔ لہذا وہاں پہ زندگی گزارنا انتہائی دشوار، انتہائی مشکل ہے۔ اور آپ سوچئے کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ آزادی کہ ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے گائے کا گوشت کھائیں، گائے ذبح کریں، قربانی دیں، یا گائے کا دودھ پئیں یا نہ پئیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اپنی ذمہ داری میں ہیں، آپ کے اپنے اختیار میں ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ یہاں پہ آپ پہ انگلی اٹھا سکے۔ اور گائے تو گائے، آپ اپنے مذہب کی ہر طرح سے آزادی کے ساتھ پوری طرح اس کے تمام عوامل پہ پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ کو کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ اقلیتوں کے حقوق موجود ہیں، وہ ان کو پوری طرح ملتے ہیں، اور اکثریت اپنے طور پہ اپنی آزادی سے زندگی گزار رہی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کہ یہی وہ نعمت ہے جو آپ کے قائد آپ کو دینے کے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا کے ایک محنت کرتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے۔ اب دیکھیے کہ قائد اعظم کی جدوجہد جو تھی، اس کے چند ایک ان کی شخصیت کے کچھ پہلو تھے جن کی وجہ سے جدوجہد کامیاب تھی۔ ایک تو یہ کہ انتہائی لائق اور فراست والے آدمی تھے، دور اندیش تھے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جدوجہد کے کچھ اصول انہوں نے ذہن میں رکھے، اور اصولوں کی بنیاد پہ تمام کام کیے، بے اصولی، ہیرا پھیری یا کوئی ایسی چیز نہیں کی۔ اور انگریز ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں سے بالکل قائل تھے۔ میں آج دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ، اس زمانے کے جو چیف جسٹس تھے انڈیا میں، انگریز، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اس شخص کے بارے میں، قائد اعظم کے بارے میں نے پورے اپنے سروس میں، جب انہوں نے یہ کتاب یا جو کچھ بھی اپنے میموائر سے لکھے جا کے جب وہ انگلینڈ واپس چلے گئے، تو انہوں نے کہا میں نے کبھی پوری سروس میں کبھی بھی کسی جج سے اس آدمی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں سنی، بلکہ ہمیشہ تعریف سنی، جس میں کہا کرتے تھے کہ یہ آدمی انتہائی اصول پرست، سچا اور اپنی بات پہ قائم رہنے والا آدمی ہے۔ یعنی منافقت نہیں ہے کہ کہا کچھ کر کچھ دیا یا پھر گئے اس سے۔ اب آئیے کہ پاکستان بنانا، اس کے بعد قائد اعظم کی خواہش کیا تھی۔ قائد اعظم بیچارے بڑی جلدی چلے گئے، ملک بنایا، لیکن انہوں نے اپنی ذات کی حد تک تو ملک سے قطعاً کو فائدہ نہیں لیا، اور پاکستان کے عوام بھی محروم رہ گئے اس شخصیت کی رہنمائی سے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو پھر اس صورت میں شاید ملک کے حالات بعد میں کچھ بہتر ہوتے، کیونکہ وہ لازماً اپنے ملک کو بھی اسی طرح کچھ اصولوں کی بنیاد پہ چلاتے جن اصولوں کی بنیاد پہ انہوں نے ملک کی داغ بل رکھی تھی، جس اصولوں کی بنیاد پہ انہوں نے ملک بنایا تھا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ پبلک کی محبت کا یہ عالم تھا کہ میں نے اپنی ایک وہ ویڈیو جو 14 اگست کو لوڈ کی تھی، اس میں نے ذکر کیا تھا کہ میں چھوٹا تھا، میری عمر تقریباً 4 سال تھی، اور مجھے یہ اس وقت قطعاً کوئی اندازہ نہیں تھا کہ قائد اعظم کتنی اہم، کتنی مقبول اور کتنی بڑی شخصیت ہیں، ان کا پاکستان یا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے۔ میں نے گھر میں یہ چیزیں سنی ضرور ہوئی تھی، لیکن
اس سے یہ اندازہ قطعاً نہیں تھا کہ ان کی عظمت ہے کیا. لیکن ایک چیز مجھے ضرور یاد تھی جو میں نے 14 اگست کی ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ جب 11 سپٹمبر کی صبح کو میری والدہ نے مجھے بھیجا کہ بازار میں یوں تم گلی سے باہر نکلو گے تو پھر لیفٹ مڑو گے تو آگے تیسری دکان ہے، وہ دہی والے کی، اس سے دہی لے کے آؤ. تو میں جب اب وہ دہی کا برتن لے کے وہاں پہنچا، اس کو دینے لگا تو اس نے یوں برتن ایک طرف پٹکا، اس نے کہا کہ تمہیں دہی سوج رہا ہے؟ قائد فوت ہو گئے ہیں آج، قائد اعظم. اور وہ زاروں کے تار رو رہا تھا، دہی پڑا ہوا تھا سامنے. اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا، میرا کچھ نہیں جی چاہ رہا آج کرنے کو. تو لوگوں کی محبت کا یہ عالم تھا. یہ چیزیں بعد میں میرے دماغ میں ہمیشہ گونجتی رہیں. لیکن دوسری طرف جو ہمارے لیڈرز تھے اور لوگ تھے، آپ ان کا رویہ دیکھیں. قائد اعظم بیمار ہوئے، ان کو زیارت ریزیڈنسی جس کا اکثر آپ سنتے ہیں، وہاں لے جا کے رکھا گیا اور کہا گیا کہ جناب ان کو چونکہ ٹی بی ہے، صحت افزا مقام پہ ان کا جانا ضروری ہے، اور زیارت چونکہ ایک بلندی پہ ہے، وہاں پہ ان کی صحت کے لیے اچھا ان کو وہاں بھیج دیا جائے. اب آپ سوچئے کہ زیارت ایک بالکل بے آب و گیا جگہ، کوئٹہ تک پہنچنا مشکل، اس کی رسائی، اور پھر کوئٹہ سے آگے آپ کو وہ ٹوٹی ہوئی سڑک جس پہ آپ کو لے کے جانا پڑتا تھا، وہ کسی کار کے ذریعے یا اس زمانے میں جو بھی ٹرانسپورٹ ہوگی. لیکن اس کے مقابلے میں راولپنڈی اور یہاں سے مری، راولپنڈی سے مری کا سفر 1.5 گھنٹے کا ہمیشہ سے رہا. یہاں سینیٹوریم تھا اور مری کی ہائٹ اس سے زیادہ ہے، لیکن یہاں نہیں بھیجا. تو آپ سوچئے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی سازش تھی کہ ان کو ایسی جگہ بھیج دیا جہاں ان کے ساتھ رابطہ کرنا مشکل ہو جائے. اور پھر جب وہاں گئے تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ محترمہ فاطمہ جناح ساتھ تھیں، ڈاکٹر الہی بخش ساتھ تھے جو کہ ان کے معالج تھے، پرسنل ان کے تھے فزیشن، اور یہاں سے لیاقت علی خان اور 1-2 اور لوگ ان کو درمیان میں کسی وقت ملنے کے لیے گئے. اور انہوں نے قائد اعظم سے جب ملاقات کی تو محترمہ فاطمہ جناح اندر نہیں تھیں کمرے میں، ان کو باہر، یا ان کو کہا ہوگا کہ آپ باہر بیٹھی ہیں، تشریف رکھیں، تو وہ دوسرے کمرے میں ہوں گی. کرنل الہی بخش بھی نہیں تھے. اور یہ حضرات قائد اعظم سے بات چیت کر کے تو نیچے چلے گئے. رات کے کھانے کا وقت تھا اور یہ کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ کہکے اور گپیں لگ رہی تھیں. بڑا ماحول ایسے تھا جیسے کہ بڑے جوکس ہو رہے ہیں اور کہکے لگائے جا رہے ہیں. محترمہ فاطمہ جناح نے ان کے جانے کے بعد قائد اعظم سے پوچھا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ لیاقت علی خان کی معیت میں جو آیا ایک ڈیلیگیشن، یہ کس معاملے کے لیے آئے تھے؟ کیا چاہتے تھے؟ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ تو قائد اعظم کا جواب یہ تھا کہ یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ ابھی تک اس کے سانس باقی ہیں، کتنے سانس رہ گئے، یہ کب مرے گا. قائد اعظم ایسے نہیں یہ باتیں کہہ سکتے. وہ انتہائی بردبار، دوربین اور بہت ہی محتاط آدمی تھے کہ اپنے منہ سے کوئی ایسی غلط بات نکالے جس کا وجود نہ ہو. آپ سوچئے. پھر ایک اور موقع پہ جو محبوب آباد کے راجہ صاحب آف محمود آباد تھے، وہ قائد اعظم کے بڑے قریب تھے، دوست تھے. الگ بات ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ نہ بن سکے، ان کی جو ریاست تھی وہ ادھر رہے، لیکن وہ قائد اعظم کو ملتے رہے. انہوں نے قائد اعظم سے ان کی زندگی میں پوچھا کہ آپ نے پاکستان تو بن گیا اور یہ چیزیں آپ کہا کرتے تھے، تو ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا سوچا آپ نے؟ تو قائد اعظم نے ان کو کہا، یہ انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا، کہ میں نے جب اپنا سفر شروع کیا تو اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنی جیب میں کھوٹے سکے لے کے چل رہا ہوں. آج اس بات کا احساس ہے، لہٰذا میرے لیے آسان نہیں ہے کہ میں وہ سارے پروجیکٹس، وہ سارے وعدے پورے کر سکوں جو میں نے کیے تھے. اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قائد اعظم کو کن مسائل کا سامنا تھا. کلات کا مسئلہ تو تھا ہی تھا کہ ہم نے کلات کو انہوں نے
پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے مذاکرات کیے ہوئے تھے، اور وہاں پہ چند ایک لوگ اس رستے میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے، اور قائد اعظم اپنی بیماری کے باوجود اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے کوشاں تھے۔ کشمیر کا مسئلہ بھی ان کی زندگی میں نکلا، ادھر بھی ان کی توجہ تھی۔ 1947 کی 11 اگست کو انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی، اور اس قوم کو، اور وہ تقریر کے بارے میں خاص طور پہ جو مجھے یاد آ گئی بات میں یہ کہوں کہ یہ اچانک ان کو تقریر کرنی پڑی۔ اس کے لیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی، یہ تقریر لکھی نہیں ہوئی تھی، وہاں بیٹھے قرارداد ہوئی اور اس میں انہوں نے ان کو لیڈر آف دی ہاؤس چنا گیا، تو انہوں نے اٹھ کے تقریر شروع کی۔ اس تقریر میں اور بھی مندرجات تھے، جہاں انہوں نے کہا کہ ہمیں مائنارٹیز جو ہیں، اقلیتیں، ان کو بھی اسی طرح ہمیں حقوق دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بن گیا، بالکل یہ ہم نے اسلام کے نام پہ لیا ہے، لیکن اب جو رہنے والے ہیں یہاں کے وہ سارے شہری ہیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلمان سارے ہی مسلمان ہیں، مسلمان ملک ہے، لیکن تھوڑے بہت جو آپ کے ہاں موجود ہیں اقلیتیں، ان کا بھی ملک ہے، ان کو بھی یہ احساس رہنا چاہیے کہ یہ انہی کی سرزمین ہے۔ لیکن جو باتیں انہوں نے کیں، ان میں چند ایک باتیں جو میں دیکھتا ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ ہم اپنی سوسائٹی سے وہ ختم نہ کر سکے۔ قائد دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ سب کچھ وہیں ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان بنا، ہندو یہاں سے، ان کا مقصد تھا کہ ہندو وغیرہ لوگ چلے گئے۔ انہوں نے کہا بہت ساری ملازمتوں کی، جابز کی اپرچونٹی آپ کو نکلیں گی، لیکن میرٹ رکھے، اقربا پروری کی طرف نہ جائیں۔ آپ دیکھیے کہ اقربا پروری، ہم نے اسی وقت ان کی وفات کے بعد جو نوکریاں بھری سب رشتہ داروں سے، پورا خاندان ایک محکمے میں گھسا دیا۔ پھر اس وقت راشن کی قلت تھی، گندم وغیرہ سب قلت تھی یہاں پہ پاکستان میں، فسادات بھی، اور اس کے ویسے بھی ابھی اتنی بڑی پیمانے پہ ہماری ایگریکلچر کام نہیں کر رہی تھی۔ ہم لوگ خود راشن، مجھے یاد ہے لائنوں میں لگ کے، تو اس وقت راشن ڈپوز ہوتے تھے جہاں سے ہم راشن لیتے تھے، اور قائد اعظم نے خاص طور پہ کہا کہ راشن کی قلت ہوگی، اجناس کی قلت ہوگی، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے، وہ نہ کرے کوئی بھی، میں ہدایت کرتا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے، بلیک مارکیٹنگ نہ آپ کریں۔ سب کچھ کیا ان لوگوں نے۔ وہ ڈپو کے مالک جو ہوتے تھے، ڈپو ہولڈرز، وہ وقت کا انتظار کرتے تھے کہ اتنی بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، کچھ وقت پہلے ہی ڈپو کو بند کر دیا، لائن ختم، آپ سارا دن لگا کے لائن میں جب آپ کی باری پہنچے ڈپو بند ہو گیا، پھر وہ آپ کے راشن چینی وغیرہ کھا کے بلیک میں بیچ دیتے تھے، آپ محروم رہ جائیں۔ تمام اس قسم کے کام جو قائد اعظم نے اس وقت آپ کو منع کیے، میں حیران ہوتا تھا کہ وہ خرافات اس وقت سوسائٹی میں موجود تھیں، وہ شاید ہماری کٹی میں ہیں، لیکن وہ ساری موجود رہیں، اور پھر آ کے ان کو بھی ہم نے اسی طرح پالا اور آج دن تک پالتے جا رہے ہیں۔ قوم انحطاط پذیر کیوں نہ ہو؟ قائد اعظم کی رحلت کے بعد آپ دیکھیے کہ ہاں ہمارے ہاں کھینچا تانی رہی۔ 7 سال میں، یعنی پہلے 11 سالوں میں ہم نے 7 وزیر اعظم بدلے، اقتدار کے بھوکے۔ مارشاء اللہ آ گیا، پھر مارشاء اللہ 10 سال رہا تو لیڈرشپ آپ کو ذوالفقار علی بھٹو مل گئے۔ ہر وہ شخص ذہین ہو یا جیسا بھی، لیکن مارشاء اللہ نے وہ پیدا کیا جو کہ لالچی اپنے اقتدار کے لیے، اور پھر جب یہ آ گئے نواز شریف اور زرداری، اور یہ پھر تو کرپشن کا بازار گرم۔ میری سوچ اور میری التماس یہ ہے کہ خدا کا نام لیں۔ آج کرپٹ لوگ، کرپٹ مافیا آپ کے معتبر بنے ہوئے ہیں، ان کی عزت ہے، ان کا وقار ہے، دنیا انہی کے پیچھے لگ کے پھر رہی ہے، اور ریاست کمزور ہو گئی، یہ کرپٹ مافیا جو ہے وہ اس سے طاقتور ہو گیا، آج زیادہ مضبوط ہے۔ کیا ملک چلانے کے یہ طور طریقے ہیں؟ میری آپ لوگوں سے درخواست صرف یہی ہے کہ خدا را اس ملک کی قدر کریں، اس کرپشن کی لعنت سے جان چھڑائیں، ان لیڈروں اور ان چوروں کے پیچھے مت لگیں جو ملک کو کھا رہے ہیں، جو صرف اور صرف اپنا خاندان پال رہے ہیں، جو صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ آج اس کی بیٹی آگے وزیر اعظم بن جائے یا اس کا بیٹا بن جائے۔ ان کو کیا غرض ہوگی آپ کے آرام سے، آپ کے حقوق سے، آپ کے مسائل سے؟ ان کی سوچ تو اس سے آگے جاتی نہیں، اپنے گھر کے دروازے سے آگے نہیں جاتی۔ تو آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں میں کسی کا بچہ ایسا نہیں کہ وہ لیڈر بن سکے،
کسی کی اولاد میں کوئی ایسا برائٹ انسان نہیں کہ جو اس ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے آگے آئے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ہمیں لیڈر پیدا کرنے چاہیے. ہم میں ہوں گے, اور وہ تبھی ہوں گے کہ جب یہ جو زر خرید لوگ ہیں, 2-3 خاندانوں کے چیلے چانٹے چمچے جو ہر وقت چینلز پہ آ کے ان کے دفاع کرتے رہتے ہیں باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں, صرف اپنے مفادات کے لیے, ان لوگوں کو آپ نے کلا کما کرنا ہوگا, ان کو چھوڑنا ہوگا, ان کو اس پورے سٹیج سے ہٹانا ہوگا تاکہ اس ملک کے مسائل حل ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے, اس کو سنبھالا ہی تب جا سکتا اگر یہ محفوظ اور اچھے ہاتھوں میں ہوگی. اگر اس میں اسی طرح مفاد پرست ٹولے حاوی رہیں گے, کرپٹ لوگ حاوی رہیں گے, تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور پھر پوری قوم ہاتھ ملتی رہ جائے گی. اس اپیل کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.